اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کا دفاع کیا، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے چہرے کو آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی مجلس میں کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، انسلٹ اور توہین کرتا ہے یا اس کی غیبت کرتا ہے تو یہ سننے والا اس کا دفاع کرے اس انداز میں کہ بھائی آپ غیبت کر رہے ہیں، الزام یا بہتان لگا رہے ہیں، آپ اس چیز سے باز آ جائیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ یہ دفاع کا مطلب ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تفسیر والوں نے، مفسرین نے اس حدیث کے آگے ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ اس میں فرمایا المغتاب والمستمع شریکان فی الاثم، غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید بھی اس بارے میں بڑی وعیدات سناتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب آپ ان لوگوں کے دیکھیں جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یا کسی اور کام میں لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید تو قیامت تک رہنے والا ہے نا، اس کے اندر پہلی کتابوں کا بھی علم ہے، پہلی کتابوں کے بھی احکام ہیں، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ بس اوقات اٹھ نہیں سکتا، وہ شریر قسم کا آدمی ہوتا ہے، اٹھ کے جائے گا تو عہدے والا ہے، منصب والا ہے، دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس پاور ہے، تو فرمایا حتی یخوضوا فی حدیث غیری، کسی اور کام میں لگ جائے، اپنی توجہ ہٹا دے۔ یہ دوسرا اصول آ گیا کہ اگر اس موقع پہ کر رہا ہے اور اس کو شیطان نے بھلوا دیا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، جب یاد آ جائے تو فوراً ادھر سے اٹھ جائے۔ مع القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو عیب، بہتان تراشی، پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہیں۔ قرآن اس کو ظالم کہہ رہا ہے۔ اور فلا تقعد بعد الذکریٰ، امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آدمی اس مجلس سے ہٹ جائے، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، پھر نہ بیٹھے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، الساکت شریک المغتاب، ایک تو غیبت کر رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، اور یہ تیسرا وہاں خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ غیبت کا کوئی فائدہ ہے؟ غیبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نقصان اللہ اکبر، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر دفاع کرنا ہے تو سبحان اللہ، من نصر اخاہ المسلم، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی، نصرت کی، یعنی وہ غیبت کر رہا تھا اس کو روکا، وہ عیب جوئی کر رہا تھا اس کو روکا، وہ اس پہ الزام لگا تھا اس کو روکا، ناصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالی اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا۔ من صامت نجا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک بات مشہور ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بولنا اگر چاندی ہے
تو خاموش رہنا سونا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔